اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا آج کا عنوان، اب پھیر لیجئے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز اس طرح ادا کرتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمت میں ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان واقع ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا رخ بیت المقدس کی جانب اور پشت بیت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ بیت المقدس مدینہ منورہ کے شمال میں جبکہ بیت اللہ جنوب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس 332 ڈگری پر اور بیت اللہ 175 ڈگری پر واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے 16 مہینے گزر گئے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کو اپنے دین کی پیروی کرنا سمجھتے اور فخر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں سمت کا فیصلہ دن میں سورج کو دیکھ کر اور رات میں ستاروں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، یعنی سمت کا فیصلہ کرنے کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ بیت اللہ اللہ کے نبی ابراہیم کا قبلہ ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش ہے کہ بیت اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی امید سے دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ 15 رجب 2 ہجری پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برہ بن معرور کے گھر موجود ہیں۔ بشر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت پر بلایا ہے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنی سلمہ کی مسجد میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت کرا رہے ہیں۔ نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کر چکے ہیں۔ اللہ کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اتنا پسند آیا کہ جبرائیل اللہ کا حکم لے کر حاضر ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 144 ترجمہ۔ پیارے رسول، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار اپنا چہرہ اس خواہش سے آسمان کی طرف اٹھانا کہ قبلے کا رخ مکہ میں موجود بیت اللہ کی طرف ہو، تو آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، لہٰذا آپ ابھی اپنا چہرہ اپنی خواہش کے قبلے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم جہاں کہیں بھی ہو، نماز میں اپنا چہرہ ادھر بیت اللہ کی طرف پھیر لو جدھر میرے رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے۔ نماز شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت نماز ادا کرنے والے صحابہ کی طرف تھی، جبکہ آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف۔ نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے حکم کے مطابق اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا ہے۔ اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ صحابہ کی طرف ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ غیر معمولی صورتحال دیکھی تو فوراً نماز کے دوران ہی چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر ہی موجود رہے، صرف اپنا رخ موڑا ہے۔
اب صحابہ ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اب ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ صحابہ کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا ہے کہ بغیر کسی سوال جواب یا وضاحت کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی وضاحت نہیں چاہیے، انہوں نے تو دل اور جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور پیروی میں لٹا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر جان دینا ہی ان کے لیے ایمان ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت صحابہ کی طرف ہے۔ اس زمانے میں مسجد میں محراب نہیں بنائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ شمال کی طرف تھا، اور تیسری رکعت میں وحی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ جنوب کی طرف موڑ لیا ہے۔ اسے تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ 15 رجب 2 ہجری پیر کے دن نماز عصر پہلی نماز ہے جو آغاز سے اختتام تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کی خواہش پر بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا ہے۔ اس حکم کے بعد مسجد نبوی کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ مسجد بنی سلمہ جس میں یہ وحی نازل ہوئی، اس کے بعد مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہلائی۔ اس مسجد میں ایک ہی نماز 2 مخالف سمت میں ادا کرتے ہوئے مکمل کی گئی۔ آنے والے دنوں میں تمام مسجدوں کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ مسجد نبوی میں صحن کی طرف یعنی جنوب میں کھلنے والا دروازہ بند کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہاں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی جا رہی ہے۔ اب مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے مشرق اور مغرب کی سمت دروازے باقی رہ گئے ہیں۔ بعد کے زمانے میں شمال میں بھی دروازہ بنا دیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں اعلان کروا دیا گیا ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ قبلہ تبدیل ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا منع ہے۔ بیت المقدس کا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ عبادہ بن بشر بیان کرتے ہیں، ہم نے ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ادا کی۔ میں اس دن بنی حارثہ کی مسجد میں گیا تو عصر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ لوگ رکوع کی حالت میں تھے کہ میں نے بلند آواز سے کہا، اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی ہے۔ بنی حارثہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے والوں نے رکوع کی حالت میں ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کریم نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا ہے، اب نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی جائے گی۔ یہودیوں کو قبلے کی تبدیلی کا علم ہوا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، انہیں باتیں بنانے کا موقع مل گیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہ لوگ پھر سے مکہ والوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اب آہستہ آہستہ بت پرستی بھی شروع کر دیں گے۔ لوگو دیکھو یہ کس طرح اپنا ایمان بدلتے ہیں، اگر انہوں نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنانا تھا تو پہلے ہی بنا لیتے، بیت المقدس کو اپنا قبلہ کیوں بنایا؟ اس میں بھلا کون سی حکمت ہے؟ یہودیوں نے باقاعدہ ایک مہم چلائی ہے کہ مسلمان کسی طور قابل اعتبار نہیں، مہاجر مسلمان انصار کو چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں گے، اسلام بطور دین باقی نہیں رہے گا۔ یہودی اوس اور خزرج کو سمجھا رہے ہیں اب بھی وقت ہے، مسلمانوں سے تعلق توڑ لو، ہم صدیوں سے تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا اور تمہارا وطن ایک ہے، مسلمان زیادہ دیر یہاں رکنے والے نہیں، تمہیں جلد ہماری ضرورت پڑے گی، جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنا ہی بہتر ہے۔
مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ یہودیوں کو اس بات کا جواب اللہ کریم نے یوں دیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 143 ترجمہ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، جس طرح ہم نے اپنے رسول کو قبلہ عطا کیا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول اللہ تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ پیارے رسول، آپ پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر تھے وہ ہم نے اسی لیے بنایا کہ دکھا دیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے لیے میرے رسول کا حکم ماننا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا یہ عمل مومن اور منافق کی پہچان کروا دے گا۔ بے شک یہ تبدیلی منافقوں کے ذہنوں پر بہت گراں اور بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ ایسی آزمائش سے ماننے والوں کا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ کریم لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہودیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ اس وفد میں شامل لوگوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر ایک رفاع بن قیس، نمبر 2 فردم بن عمر، نمبر 3 کعب بن اشرف، نمبر 4 رافع ابن ابو رافع، نمبر 5 حجاج بن عمر، نمبر 6 ربی ابن ابو ربی، نمبر 7 کنانہ بن ربی، نمبر 8 ابی الحقیق کے بیٹے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ابراہیم کی ملت اور انہی کے دین پر ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اپنا قبلہ کیوں بدلا ہے جس کی طرف منہ کر کے آپ نماز ادا کرتے ہیں؟ آپ پھر سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ اگر آپ ایسا کریں تو ہم سب یہودی قبیلے آپ کی پیروی اور آپ کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ یہودیوں کی یہ پیشکش خلوص پر مبنی نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزما رہے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 144 ترجمہ۔ پیارے رسول، بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ قبلے کی یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، لیکن یہودی آپ سے تعصب رکھتے ہوئے اس پر اعتراض کرتے رہیں گے۔ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے اعلان کیا ہے، سورہ البقرہ آیت 145 ترجمہ۔ پیارے رسول، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانیاں لے آئیں تو وہ پھر بھی آپ کے قبلے بیت اللہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد آپ ان کے قبلے بیت المقدس کی پیروی کریں۔ ان کی یہ ضد صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ یہودی اور مسیحی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، اگر تم نے قرآنی علم آ جانے کے بعد ان یہودیوں کی خواہشوں کی پیروی کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب خود دیے ہیں۔ اس طرح اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار فرما رہا ہے۔ 2 ہجری میں ہی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی سال عید الفطر منائی گئی اور عید کی نماز پہلی مرتبہ ادا کی گئی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال نافذ ہوا ہے۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد اسی سال بڑھائی گئی ہے۔
زکوٰۃ کا جامع نظام اسی سال سے شروع ہوا ہے۔ قصاص اور دیت کا قانون بھی اسی سال اپنایا گیا ہے۔ اللہ کریم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل اصل میں زندگی کی ضمانت ہے۔ سورہ البقرہ آیت 179 ترجمہ۔ عقل اور سمجھ رکھنے والو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری اجتماعی زندگی کا تحفظ ہے۔ اللہ نے قصاص فرض کیا ہے تاکہ تم قتل و خون ریزی سے بچو اور لاقانونیت پر قابو پایا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے 1000 سال پہلے طبا شاہ یمن یثرب آیا تو اس نے وادی عقیق میں قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران اس نے ایک کنواں کھدوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کنویں کو بئر الملک کہا جاتا تھا، بعد میں اسے بئر روما کہا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس کنویں کی ملکیت ایک یہودی کے پاس ہے جو پانی بیچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، جو بئر روما کنواں خرید کر وقف کرے گا اللہ کریم اس کی مغفرت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عثمان بن عفان نے یہ کنواں 35,000 درہم میں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب لوگ اس کنویں سے پانی مفت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کنویں کو بئر عثمان کہا جانے لگا ہے۔ یہ کنواں مسجد قبلتین کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ آج کل یہ کنواں خشک ہے، البتہ اس کے بالکل قریب ایک ٹیوب ویل موجود ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعجاز احمد کی لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع، یہ خط 2 دن بعد کھولنا۔ سنتے رہیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رخسانہ بشیر کی آواز میں۔